اب چلتے ہیں سبق نمبر 27 کے سی پارٹ. اس میں ہم پڑھیں گے دعا اور دعا سے متعلق عربی بول چال. آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ بات کہ یہ گولڈن رول یاد رکھیں کہ آپ سے سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو بھول جائیں گے, اس لیے نوٹ بھی کریں. جو نوٹ کیا ہوگا اس کو دیکھیں گے تو یاد آ جائے گا, اور اگر پریکٹس کریں گے, جو پریکٹس کی بات بار بار کہی جا رہی ہے ہوم ورک اور یہ وہ, تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اور اگر کسی کو پکڑ کے پڑھا دیں گے, مطلب پکڑنے کے مطلب ایسے پکڑنا نہیں, کسی کو سمجھا کے پیار محبت سے پڑھا دیں گے تو آپ ماسٹر بن جائیں گے. دیکھ لیجیے سبجیکٹ ٹیچرز اپنے سبجیکٹ کے مہارتی ہوتے ہیں, جو واقعی میں سلیقے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. انہیں اس کی ہر گہرائی اور پیچیدگی سمجھ میں آ جاتی ہے, کیونکہ وہ بہت پڑھاتے ہیں اور ایک ہی چیز پڑھا رہے ہوتے ہیں. گرامر ہم سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے سے. ٹی پی آئی آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, تمام اپنے وجود کا استعمال کرنا ہے. اپنے تصور کی آنکھوں کو کھولیے, یہ تصور کیجئے کہ شیطان بھی کھڑا ہوا ہے برابر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً پڑھیے, اس کو بھگائیے. وہ بہت ٹینشن میں ہے اس وقت, بولے میں نے ان کو اتنے سالوں تک گمراہ کرے رکھا, یہ کبھی قرآن پڑھا نہیں, انہوں نے سنے سنائی باتوں پہ کو دین سمجھتے تھے, اب یہ قرآن کریم کی طرف آ رہے ہیں, اب میری تمام چالوں کو یہ بیکار کر سکتے ہیں, کیونکہ میری تمام چالوں کا جواب اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے. تو وہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو رکائے, تو آپ کو سیکھنے دے. تو وہ ڈائریکٹ آپ کے سینوں میں بسر ڈال رہا ہے. بولے یہ کیسی پریکٹس ہے, مطلب بات ہو رہی ہے. کتنا اچھا رہتا ہے دین کا معاملے میں, چپ چاپ ٹیک لگا کے سنتے رہو, حضرت کا درس ہوتا رہتا ہے, اس میں جمائیے لیتے رہو, سوتے رہو, کچھ نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, اور نیند بھی پوری ہو جاتی ہے. ایک عادت یہ بلا وجہ انہوں نے پریشان کر رکھا ہے کہ لکھ لکھ کے لے کے آئیے, لکھ لکھ کے لے کے آئیے. کبھی تو آپ کے دل میں مسئلہ ڈالے گا یہ, کبھی شیطان کے ایجنٹس آ جائیں گے, اما ابا کے روپ میں, بہن بھائی دوستوں کے روپ میں, پڑوسیوں کے روپ میں, بیوی بچوں کے روپ میں, باس کے روپ میں, یا خود نفسانی خواہش کے روپ میں شیطان کے ایجنٹ آئیں گے. بولے کیا کر رہے ہو, یہ تو بچوں والی باتیں ہیں, کوئی ایسے تھوڑی ہوتا ہے. 17 سال لگتے ہیں, 17 علوم آنے چاہیے, 10 سال لگتے ہیں, تم کیسے سیکھ جاؤ گے گھر بیٹھے بیٹھے. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہوں گی. جب آپ اشارہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو گھر والے مذاق اڑا رہے ہوں گے, اڑائیں گے تو اڑانے دیجیے. اتنا کنسیڈر کر لیجیے کہ وہ شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے, ان کے اوپر رحم کھانا ہے, ہنسنا نہیں ہے, نفرت نہیں کرنی ہے. انہیں پتہ نہیں ہے, انہیں پتہ چل جائے کہ قرآن کریم سیکھ جائیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اور اس میں خطا آپ کی ہے, آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں, سمجھایا ہی نہیں. خود اکیلے بیٹھ رہے ہیں, اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں آپ کی بیوی, آپ کا شوہر, ماں باپ, دوست, بچے سب جہنم میں چلے جائیں, میں بچ جاؤں. خود غرض ہیں, آپ بھی نہیں جائیں گے, خود غرض نہیں جائیں گے. ایمان والے خود غرض نہیں ہوتے ہیں. بہرحال فعل ماضی ہم یہ جان رہے ہیں عربی زبان میں فعل ماضی, فعل مضارع, امر نہیں, یہ ہم اس کی ماسٹر ٹیبل ہے. یہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے. لیول 1 میں خوب پڑھیے, لیول 2 میں خوب ریوائز کرائی جا رہی ہے. میں بار بار آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا, پھر بالکل جیسے فعلا تھا, فعلا کے سمجھ لیجیے, فعلا, فتح, نصرہ, ضربہ, سمیہ, یہ 4 خاندان ہیں بڑے بڑے. ان 4 خاندانوں میں آنے والے بہت سے ورب تھے جو ہم نے پڑھے تھے. فتح زبر والا پریوار ہے, نصرہ پیش والا پریوار ہے, ضربہ زیر والا پریوار ہے, اور سمیہ بھی زیر والا پریوار ہے. مگر ضربہ میں جو زیر آتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے, سمیہ میں زیر یہاں پر آتا ہے. یہ ہم نے لیول 1 میں پڑھے تھے. یہ سارے صحت مند افعال تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے کہیں پر بھی روٹ ورڈ میں الف, واو اور یا, ان تینوں میں سے ایک بھی کوئی نہیں آتا تھا. مگر اب لیول 1 ہم نے جب سے شروع کرا ہے, وہابہ پڑھا, وعدہ پڑھا, قالا پڑھا, زیادہ پڑھا, اور شاہ پڑھیں گے, دا پڑھیں گے, ہدا پڑھیں گے, رضیہ. ان کے اندر کم سے کم روٹ میں ایک کمزور لیٹر ہے, الف, واو, یا میں سے ایک ہے. وہابہ اور وعدہ میں شروع میں آ گیا واو واو, قالا, زیادہ, شاہ میں بیچ میں آ گیا, دوسرے نمبر پہ آ گیا. ایسی دا, ہدا, یا ان میں تیسرے نمبر پہ آ گیا کمزور لیٹر. تو کمزور لیٹر آنے کی وجہ سے جو افعال ہوتے ہیں وہ افعال بھی کمزور افعال بن جاتے ہیں, کمزور ورڈز بن جاتے ہیں, اور ٹیبل میں تھوڑا سا چینج آتا ہے, زیادہ نہیں آتا. جو پریکٹس کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, ان کی سمجھ میں بہت اچھی طریقے سے آ جاتا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے جو ہم نیچے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, آواز بھی نیچے اور ہاتھ بھی نیچے, یہ ماضی کے لیے ہے اشارہ. آواز اوپر, ہاتھ اوپر, یہ مضارع کے لیے ہے اشارہ. ہاتھ ایسے, اشارے ایسے, یہ امر اور نہیں کے لیے ہے, اور یہ اشارہ فاعل مفعول فعل کے لیے. تو چلیے پڑھیں گے میرے ساتھ. دعا, اس نے پکارا, دعا, اس نے پکارا, دعو, ان سب نے پکارا. داؤ, ان سب نے پکارا. میں کہوں گا آپ لوگ بھی پریکٹس کیجیے ساتھ میں, تبھی سیکھیں گے.
दाउता आपने पुकारा, दाउता आपने पुकारा, दाउतु मैंने पुकारा, दाउतु मैंने पुकारा, दाउतुम आप सब ने पुकारा, दाउतुम आप सब ने पुकारा, दाउना हम सब ने पुकारा। दाउना हम सब ने पुकारा। और ये दात उसे एक औरत ने पुकारा, दात उस औरत ने पुकारा, यदऊ वो पुकारता है, यदऊ वो पुकारता है, यदऊना वो सब पुकारते हैं, यदऊना वो सब पुकारते हैं, तदऊ आप पुकारते हैं, तदऊ आप पुकारते हैं, अदऊ मैं पुकारता हूँ, अदऊ मैं पुकारता हूँ, तदऊना आप सब पुकारते हैं, तदऊना आप सब पुकारते हैं, नदऊ हम सब पुकारते हैं, नदऊ हम सब पुकारते हैं, तदऊ वो एक औरत पुकारती है, तदऊ वो एक औरत पुकारती है, उदऊ पुकार, उदऊ पुकार, उदऊ पुकारो, उदऊ पुकारो, ला तदऊ मत पुकार, ला तदऊ मत पुकार, ला तदऊ मत पुकारो, ला तदऊ मत पुकारो, दाइन पुकारने वाला, दाइन पुकारने वाला, मदऊ जिसको पुकारा गया, मदऊ जिसको पुकारा गया, दा पुकारना। दा पुकारना। तो ये बहुत ज्यादा आसान था। अब करेंगे इसकी शॉर्ट टेबल की प्रैक्टिस। मतलब जो ब्लॉक्स में लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में, सिर्फ इनको सरफे सगीर कहलाता है ये, या शॉर्ट टेबल इसे आसानी के लिए पढ़िए आप लोग सब। दा उसने पुकारा, यदऊ वो पुकारता है, उदऊ पुकार, दाइन पुकारने वाला, मदऊ जिसको पुकारा गया, दुआ पुकारना। देखिए ये लफ्ज आया है तो इससे मुतालिक बात भी करूं। कुरान कहता है उदऊ इला सबीली रब्बिक। कोई लोग कहते हैं भाई दीन की दावत की जिम्मेदारी ये कोई फर्द वर्द थोड़ी है कोई। उदू कुरान कह रहा है उदू पुकारो, आपके सामने लफ्ज आएगा उदू इला सबीली रब्बिका, अपने रब के रास्ते की तरफ पुकारो, अपने फिरके की तरफ नहीं। रब का रास्ता अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब की तरफ लोगों को बुलाओ, अल्लाह की किताब के जरिए से ही अल्लाह की किताब की तरफ लोगों को बुलाओ। और देखिए दूसरी बात, ये उम्मत दाई उम्मत है आप दाई पुकारते हैं। अरे फुर्सत ही कब है अपनी तिजारत से, अपनी नौकरी से, इतना ज्यादा गलबा है उसका दिमाग के ऊपर, मैं बहुत वर्कलोड में हूँ, सारे लोड खत्म हो जाएंगे मरते के साथ ही। वो महबूब बीवी या महबूब शौहर जिसके लिए वक्त निकालना जरूरी समझते हैं, निकालना चाहिए, उसके वक्त में से वो वक्त नहीं निकाल सकते दीन के लिए। मरते के साथ एक रात आपके साथ न सोएंगे, न वो हस्बैंड सोएगा, ना बीवी बोले निकाल के लेके जाओ फौरन, डेड बॉडी है। जब तक आप लोग जिंदा हैं तब तक आपकी वैल्यू है एक दूसरे के लिए। मरते के साथ चलो फेंक के आओ, एक रात नहीं सोएगा कोई। वो बॉस जिसको राजी करने के लिए अपनी जिंदगी हराम कर देते हैं, अक्सर और बेशतर सलाहियतें लगा देते हैं, बीमार पड़ जाएगी या सलाहियतें खत्म हो जाए, मर जाएगी, मरने के बाद आपको पूछेगा भी नहीं, घर वालों को नहीं पूछते आपके इस वक्त तो माहौल तक खराब हो गया। तो आप होश के नाखून लें, अपनी प्रायोरिटी को समझें कि आपका असल हमदर्द कौन है। आपका असल हमदर्द वही है जिसने आपको भेजा है, आपका रब, वही आपकी खैर ख्वाही चाहता है सबसे ज्यादा आगे बढ़ के। उसी को भूल जाते हैं सब कुछ उससे लेने के बाद। उसके दीन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। नहीं अदा करेंगे तो फिर पिटाई भी होगी, फिर मतलब बिल्कुल बैलेंस की बात है उसमें। ये जो हमने वर्ब पढ़ा, अब इससे मुतालिक बोलचाल देखिए। हल का मतलब क्या, दा का मतलब उसने पुकारा, दा अल्लाह
کیا اس نے اللہ کو پکارا. ہمارے وہاں اردو میں وہ لفظ دعا ہوتا ہے نا, دعا کا مطلب تو یہ سمجھا جاتا ہے یہ دعا مانگ لی اور برحمتک یا ارحم الراحمین قبول ہو گئی. دا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, یہ نبی سے کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرے بندے میرے بھکت مجھ پہ ایمان لانے والے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا آپ انی قریب, میں تو پاس میں ہی ہوں, نزدیک ہوں. اجیبو, جواب دیتا ہوں. وہاں پہ ٹرانسلیشن لکھے ہوئے پڑھیں گے آپ, دعا قبول کر لیتا ہوں. اجیبو دعوت دا, میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کا جب وہ پکارتا ہے تو اسے بھی تو چاہیے کہ مجھے پکارے. یہ دونوں طرف کا ریلیشن ہے. بندہ اللہ کو پکارتا ہے, اللہ کا ریپلائی آتا ہے انسٹنٹ. پتا ہے آپ کو, آپ نے سنا ہے کبھی آپ کی کوئی پرابلم ہو, آپ وہ دل میں پکاریں زبان سے پکاریں, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریپلائی آتا ہے. پرابلم یہ ہے ہم ریپلائی سننے والے نہیں ہیں. کسی کو پتا ہے وہ ریپلائی کہاں ہے؟ وہ ریپلائی آپ کے گھروں میں ہے. قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسان جو جو سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو جو جس چیز کے لیے پکاریں گے اس کا جواب آیا ہوا ہے. آج آپ نے ایک پرٹیکولر آیت پڑھی, جتنے لوگ آپ میں سے ہر ایک کے لیے وہ الگ طور پہ کام کرے گی. وہ آپ کے آج کے مسائل کا حل ہے, آج کی پکار کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے, ہم ریسپونڈ نہیں کر رہے. تو آپ کی مان لیجیے ایک پرابلم تھی, اللہ یہ پرابلم ہے, اس کا جواب آ گیا تو جواب تو آپ نے بند کر لیا, اس جواب پہ چلیں گے نہیں تو پرابلم دور کیسے ہوگی. ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب میرا سانس پھولتا ہے بہت. ڈاکٹر نے کہا بھائی ہیموگلوبن کی کمی ہو رہی ہے خون کے اندر, اس وجہ سے آکسیجن کیری نہیں ہو رہی, اس وجہ سے سانس پھول رہا ہے. پتہ چل گیا. اور اس نے کہا لو یہ گولی بھی کھا لینا آئرن کی. سوال بھی کر لیا ڈاکٹر سے, ڈاکٹر کا جواب بھی سن لیا. اب وہ نسخہ نہیں اپنے لاتے تو سانس پھولنا بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے اپنی مسائل کا حل پوچھا, یا اللہ ہم ذلیل کیوں ہیں, جواب آ گیا. ایمان نہیں ہے اس وجہ سے ذلیل ہو. ایمان بنانے کا سولوشن بھی آ گیا, تو وہ سولوشن نہیں لیتے, اس کی کتاب کو نہیں سیکھتے تو ذلیل ہی رہیں گے نا. یا اللہ ہمیں تبدیل کر کے دوسری قوم آ رہی ہے, ہماری کیا خطا ہے, خطا آ گئی فوراً آ گیا. وَإِن تَتَوَلَّوْا, تم نے پیٹ پھیر دی, اس وجہ سے لا رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے, ان کو لانے میں تم بھی محنت کرو. ایک قوم آنے والی ہے, تبدیل ہو کے ان تک پیغام تم بھی پہنچاؤ. سوال ہوئے جواب ہوئے, سوال جواب قرآن کے اندر آ گئے ہر ایک سے. اور یہ تو میں نے وہ والے سوال جنرل امت کے سوال رکھ دی, آپ کا اپنا کوئی پرسنل سوال ہو بشرط قرآن سے تعلق بھی ہو. کتاب میری بچی بیمار ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم, پل پل کی ہدایت ملے گی آپ کو اللہ کی کتاب میں سے. وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کس شعبے میں کہاں کیسے جانا ہے, کس سے کیا رائے مشورہ کرنا ہے. یہ قرآن کا خاصہ ہے, جو قرآن سے جڑتے ہیں وہ ایسی مدد لیتے ہیں اس سے. تو بہرحال حل دا اللہ, حل کا مطلب کیا, دا اللہ, اس نے اللہ کو پکارا. تو جواب میں آپ کہہ دیجئے نام دا اللہ, ہاں اس نے اللہ کو پکارا. اور دیکھیں قرآن کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ, کون ہے وہ جو اضطرار والے دل کی چیخ کو, پکار کو سن لیتا ہے اور جواب دیتا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ. بہرحال وہی اللہ ہی ہے. تو حل دا اللہ, کیا اس نے پکارا اللہ کو, تو نام دا اللہ, ہاں اس نے اللہ کو پکارا. پھر اگلا ہے حل دعو اللہ, کیا یہ دعو, کیا ان سب نے پکارا اللہ کو, حل دعو اللہ نیچے. تو جواب دیں گے نام, ہاں, دعو اللہ, ہاں ان سب نے پکارا اللہ کو. اگلا ہے حل دعوت اللہ, حل کا مطلب کیا, اور دعوتا آپ نے پکارا. دیکھیے دکھ رہا ہے کوئی دعوتا, آپ نے پکارا. تو سوال میں کر رہا ہوں کیا آپ نے اللہ کو پکارا, تو آپ جواب دیں گے نام دعوتو اللہ, ہاں میں نے اللہ کو پکارا. اب میں سوال کروں حل دعوتم اللہ, یا حل دعوتم اللہ, کیا آپ سب نے اللہ کو پکارا, تو آپ جواب دیں گے نام دعونا اللہ, ہاں ہم سب نے اللہ کو پکارا. اللہ تعالیٰ نے پکار سنی اور جواب بھی دے دیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور اصل میں جھوٹی پکارے, بغیر ایمان کے پکارے تو اس صورت پہ مار دی جاتی ہیں, رد کر دی جاتی ہیں. آگے پھر حل تدعون اللہ, حل کا مطلب کیا,
تدعون آپ سب پکارتے ہیں. کیا آپ سب پکارتے ہیں؟ دیکھیے حل تدعون اللہ، کیا آپ سب پکارتے ہیں اللہ کو؟ پکارنا تو چاہیے. جواب کیا دیں گے؟ نعم، ہاں. ندعو اللہ، ہم سب پکارتے ہیں اللہ کو. امر میں کہہ رہے ہیں ادعو ربی کا. ادعو، ادعو، دیکھیے ادعو، ادعو مطلب یہ سنگل والا. ادعو پکار، ادعو پکار. ربکا تیرا رب، ربکا آپ کا رب. ادعو ربکا اپنے رب کو پکار. تو جواب سوفا جلدی. ادعو کا جواب میں ہو گیا ادعو میں پکارتا ہوں یا پکاروں گا، اور یہ ربی اپنے رب کو میں جلدی پکاروں گا اپنے رب کو. اور قرآن میں شاید دعا ہے جو زکریا کی یا غالباً کسی اور کی، کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو جب بھی پکارا کبھی نا امید نہیں ہوا، میں کبھی نا امید نہیں ہوا. پکاریے پھر اس کو، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ پکاریے جواب آئے گا، اس جواب پہ چل کے زندگی بدل جائے گی. سب سے بڑے عالم کی طرف سے، سب سے بڑے عالم کی طرف سے جواب آتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، ہمارا تعلق نہیں ہوتا کچھ. برحال اس میں فاعل اور اس میں مفعول لے لیتے. حل انتم داعون، حل کا مطلب کیا؟ انتم آپ سب. یہ ذرا دیکھ لیجئے، دائی تھا، دائی پکارنے والا، یہ داعین داعون بہت سارے پکارنے والے. تو کہہ رہے ہیں حل انتم داعون، دائی کا مطلب ایک پکارنے والا، داعون کیا آپ سب پکارنے والے ہیں؟ شرم کا مقام ہے، نہیں ہے پکارنے والے. کس منہ سے کہیں نام؟ اللہ کرے اگلی بار جب ملاقات ہو تو ہاں پکارنے والے ہو. پکارنے والے یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے سامنے چیخ چیخ کے، آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہو کہ مجھے اس دین متین کا تعارف کرانا ہے لوگوں تک. جب ملوں گا تو مسلمان بھائیوں کے ساتھ، جب ملوں گا غیر مسلمان بھائیوں کے ساتھ. مجھے پوری دنیا کے اندر تمام لوگ اس ذمہ داری کو چھوڑ دیں، مجھے اکیلے کو کرنی ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو. اس فکر کے ساتھ زندہ رہیں. اگر یہ فکر بھی نہیں ہے دماغ میں تو پھر ایمان کس بات کا رہ گیا؟ کبھی آتی بھی یہ فکر یہ کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے کے بھیجا ہے. یہ صرف جس جاب پہ ہیں، جس بزنس میں، اسی کی فکر رہتی ہے دماغ پہ، یا اپنے بیوی بچوں کے لیے، یا مجھے ان کے لیے روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، یہی فکر رہتی ہے. بس مجھے پڑوسی سے اونچا گھر بنانا ہے، اس سے بڑی کار لینی ہے، اس سے زیادہ بینک بیلنس اکٹھا کرنا ہے، اس سے مہنگے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. صرف یہی فکر کا غلبہ رہتا ہے کھوپڑی کے اوپر. تو حل انتم داعون، کیا آپ سب پکارنے والے ہیں؟ تو جواب نعم نحن داعون، ہاں ہم سب پکارنے والے ہیں. تو جیسے ہی دعا تھا اسی طریقے سے تلا ہے. کیا ہے؟ تلا. تلا کا مطلب اس نے تلاوت کی، اور تلا کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلا. بہرحال تلا، تو جیسے دعا ہے ویسے تلا ہے. آپ لوگ ٹیبل بنا رہے ہوں گے، مجھے امید یہ ہے، تو دعا کے نیچے تلا لکھ لیجئے گا. دیکھیے ہم نے آج جو پڑھا یہ یہاں پہنچ گئے ہم. یہ وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، یہ سب ہو گیا. یہ شاہ بھی ہو گیا. یہ دیکھیے یہ ہے دعا، اس پہ چل رہے تھے ہم. دعا اور تلا، تیسرے نمبر پہ حرف علت آیا ہوا ہے.